ایک گھر ہوتا ہے جس میں کئی افراد ہوتے ہیں، کیونکہ ایک سماج جب بنتا ہے تو کئی گھروں سے مل کے بنتا ہے، اور ایک گھر افراد سے بنتا ہے۔ افراد میں کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، کوئی ماتحت ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے سماج کی خیر اور شر دونوں کے ذمہ دار گھروں کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اگر گھر کی سطح پر سماج کو اچھا بنا دیا جائے، ایک گھر کو اچھا بنا دیا جائے، تو اس کے اثرات پورے سماج پر پڑتے ہیں اور سماج بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر گھر کی سطح پر انسان بگڑ جائیں اور ایک ذمہ دار گھر کی سطح پر اپنی ذمہ داری نہ نبھائے، تو اس کے نتیجے میں جتنے گھر بگڑتے ہیں اس سے سماج میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جسم کے کسی ایک حصے میں بیماری اور سڑن کا پیدا ہونا پورے جسم کو متاثر کرتا ہے۔ اسی اعتبار سے سماج میں کچھ گھروں کا بگڑنا جس درجے، جس تعداد میں، جس مقدار میں افراد میں بگاڑ آتا ہے، اسی درجہ وہ سماج بگڑا ہوا سماج قرار پاتا ہے۔ اس اعتبار سے ہر ذمہ دار کی جو گھر کا ذمہ دار ہے، اللہ کے ہاں بھی اور دنیوی اعتبار سے بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اور بچہ جو پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کی قبولیت کی پوری صلاحیت اس میں موجود ہوتی ہے۔ پھر ماں باپ اس کو یا تو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا پھر مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بچے کے دین پر، بچے کی سوچ پر، بچے کی زندگی کے اصولوں پر ماں باپ کی تربیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ انسان میں خیر کی پوری صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن اگر بچپن میں بچے کو وہ خیر کی غذا نہ دی جائے، اس کی سوچ کو بہتر نہ بنایا جائے، اس کو اچھے اعمال کی عادت نہ ڈالی جائے، اس کو برائیوں سے دور نہ رکھا جائے، اگر بچپن میں یہ ذمہ داری پوری نہ کی جائے تو دھیرے دھیرے یہ برائیاں اس کے کردار کا حصہ بن جاتی ہیں اور دھیرے دھیرے وہ ایک بگڑا ہوا انسان بن جاتا ہے۔ ایک چھوٹا پودا بعد میں پیڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جو برائیاں ابتدائی مرحلے میں تعلیم کے ذریعے سے، اصلاح کے ذریعے سے، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے دور ہو سکتی تھیں، ایک ڈانٹ میں برائیاں ختم ہو سکتی تھیں، ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر وہ آدمی جب بڑا ہو جاتا ہے، وہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو مستقل ایک مجرم بن جاتا ہے۔ وہ عادتیں اس کی زندگی میں اس کی زندگی کا جز بن جاتی ہیں، وہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ پھر دوسرے تو دور کی بات، وہ خود ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہے وہ بچا نہیں پاتا ہے۔ وہ خود اپنی برائیوں سے تنگ آ چکا ہوتا ہے لیکن اسے بچ نہیں پاتا ہے۔ وہ خود بھلائیوں کی طرف بڑھنا چاہتا ہے لیکن چونکہ بچپن سے اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، اس کے اندر دینی مزاج، اچھائی کا مزاج، برائیوں سے بچنے کا مزاج اس کے اندر چونکہ شروع سے نہیں ڈالا گیا ہے، یہ ایک بیمار شخصیت کے طور پر سماج میں جی رہا ہے۔ بعد میں جب وہ خود بھی چاہتا ہے تو پھر خود چاہنے کے باوجود بھی وہ صحیح انسان نہیں بن پاتا ہے۔ ایک انسان جب بیمار ہو جائے تو چاہت کے باوجود بہت سارے کام وہ نہیں کر پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو شروع سے صحت نہیں ملی ہے۔ لہٰذا ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو صحیح ڈھنگ کی تربیت دے، ان کا ذہن اسلامی بنائیں، ان کے عقائد، ان کی سوچ، ان کا مزاج صحیح بنائیں، ان کو زندگی گزارنے کے صحیح اصول دیں، ان کے اندر بھلائیوں کے کرنے کا مزاج پیدا کریں، ان کے اندر برائیوں سے بچنے کا مزاج پیدا کریں، ان کو آخرت کی خاطر جینے والا انسان بنائیں، ان کو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والا انسان بنائیں، ان کو اللہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا انسان بنائیں، ان کے دل میں مال و دولت کے مقابلے میں آخرت اور اسلام کی محبت کو بڑھائیں، ان کا مطلوب جنت کو بنائیں، دنیا کی جنت نہیں بلکہ آخرت کی جنت۔ اگر ماں باپ صحیح تربیت بچوں کو اگر دیتے ہیں، بچہ ایک پورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی میں یہی بات کہی ہے
کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کو جان رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اسلام کی قبولیت کی پوری صلاحیت اس میں ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو ابتدائی مرحلے میں اسلامی تعلیمات دے دیں وہ مان لے گا، لیکن بعد کے مرحلے میں جب مستقل اس کے صفحات پر بہت کچھ لکھ دیا گیا ہے، اب اس کو میٹنا اور اس کے اوپر کچھ لکھنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک بچہ بچپن میں آپ کی ماتحتی میں اگر ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی امانت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے جس کے پورے کیے بغیر آدمی آخرت میں اللہ کے ہاں بری ذمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ذمہ داری ڈالی اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ اور اپنے اہلیکم اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جہنم کی آگ موجود ہے۔ اب ایک انسان جیسے اعمال کرتا ہے ان اعمال کے مطابق اس کا انجام ہوگا۔ اگر وہ اپنے آپ کو اچھا انسان بناتا ہے تو اس کا مقام جنت ہے، اگر وہ اپنے آپ کو برا انسان بناتا ہے تو اس کا مقام جہنم ہے۔ لیکن بچہ نہیں سمجھتا ہے اس کو کیسا بننا ہے، اس کو دایاں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کا فرق بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کو سکھانا پڑتا ہے۔ ماں باپ اگر اس کو صحیح اور غلط کی تمیز نہ کرائیں اور غلط کا عادی ہو جائے خواہشات کی وجہ سے، چاہتوں کی وجہ سے، اور ایک عمر اس کی اسی میں نکل جائے، اس کے بعد اچھے اس کو سمجھاتے ہیں لیکن اس کے اندر قبولیت کا جذبہ یا تو پیدا نہیں ہو پاتا ہے یا پھر پیدا ہونے کے باوجود عملاً وہ برائیوں سے بچ نہیں پاتا ہے۔ اس لیے اگر بچپن ہی سے اس بات کی فکر کی جائے کہ ہمارا گھر نبوی منہج پر ہو، ہمارے گھر میں قرآن و سنت کی بات ہو، ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کی شریعت ہو، ہمارے گھر والوں کے مزاج میں دینداری ہو، ہمارے گھر کے ہر فرد کا مزاج دینی ہو، ہماری سوچ دینی ہو، ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارے جینے کے اصول، عبادات ہو، اخلاقیات ہوں، معاملات ہوں، اسلامی معاشرتی آداب ہوں، ہر اعتبار سے اگر بچے کو شروع میں ابتدائی مرحلے میں صحیح نیوٹریشن دیا جائے، صحیح ڈائٹ دیا جائے، صحیح اس کو غذا دی جائے تو ایسا بچہ بعد میں سماج میں کتنا آگے جا سکتا ہے آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہی بچہ جو آپ کے نزدیک آج ایک ایسا بچہ ہے جو اپنے کپڑے پہننے کی تمیز نہیں رکھتا ہے، اگر کسی ایک بچے کو اس بچے کو اگر صحیح تعلیم دی جائے تو یہی بچہ کل کو محدث بن سکتا ہے، کل کو بہترین انسان بن سکتا ہے جس کے ذریعے سے انسانیت کو بہت بڑا فائدہ ہو۔ ایک چھوٹا بچہ کل جا کے کیا بنے گا آپ نہیں جانتے، لیکن یہی بچہ جو آپ کے سامنے آج ایک معصوم سا بچہ دکھائی دیتا ہے، اس بچے کو اگر صحیح تربیت نہ دی جائے تو معلوم نہیں کئی لوگوں کو یہ کتنی مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ یہی بچہ کل کو جا کر سماج کے لیے سردرد بن سکتا ہے، یہی بچہ کئیوں کی جان لے سکتا ہے، یہی بچہ کئی لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے، کئی لوگوں کو سماج کے لیے یہ فساد کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو ایک بچہ اپنے اندر خیر کی صلاحیت